إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ہم انسانوں پر اللہ ذوالجلال والاکرام کے احسانات بے حد و حساب ہیں۔ نعمتیں اور اس کی رحمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا شمار انسانی عقل و دانش کے بس سے باہر ہے۔ جس قدر انعامات اور فضل و احسان زیادہ ہوگا، قیامت کے دن اگر حساب و کتاب کے ٹہرے میں کھڑا کر لیا گیا تو سوالات بھی اسی قدر زیادہ سخت ہوں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوں گے۔ اگر نعمتوں کا استعمال اچھا ہے تو یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نتیجہ اور صلہ بھی بہت شاندار ہے، اور اگر نعمتوں کا استعمال اچھا نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت و فرما برداری میں نہیں ہے، تو وہ نعمتیں، وہ انعامات، وہ فضل و احسان جو آج ہمارے لیے سرکشی کا باعث بنے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے اس سے انسان اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے اپنی مرضی پر تلا ہوا ہے، یہ وبال جان بن جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی عروہ بن زبیر، اہل سیر نے لکھا ہے، ٹانگ میں کوئی ناسور تھا اور کاٹے بغیر چارہ نہیں تھا، ٹانگ کٹ گئی، اور یہ بھی بڑی دلگزار داستان ہے۔ اس وقت کے اطباء نے کہا اگر آپ ہوش میں رہتے ہیں اور آپ کی ٹانگ کاٹتے ہیں، اس میں تکلیف بہت زیادہ ہوگی، جو بھی اس وقت طریقہ تھا بے ہوش کرنے کا، بے ہوش کرتے ہیں، پھر آپ کا آپریٹ کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ بے ہوشی یہ تو مناسب نہیں ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے دوران میرا آپریشن کر دینا۔ یہ معیار ہے ان کی زندگی کا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ تعلق ہے ان کا۔ سلام پھیرا تو پوچھا آپریشن کا کیا ہوا؟ حضرت آپریشن تو ہم نے کر دیا۔ وہ کٹا ہوا ٹکڑا منگوایا اور اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو میری موت سے پہلے میرے جسم سے الگ ہو گیا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں مجھے اٹھایا جائے، میرے حق میں گواہی دینا کہ میں تیرے ساتھ چل کے کسی ایسی جگہ پہ نہیں گیا جہاں سے اللہ نے مجھے روکا تھا، میرے جسم کا بوجھ تیرے اوپر رہا اور میں نے کوئی ایسی حد کراس نہیں کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے جسے کراس کرنا میرے لیے منع کیا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارا جسم و جان یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی امانت ہے۔ اگر ہمارے تمام اعضاء کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی بندگی کے لیے ہے تو یہ نعمتیں بہت گراں قدر ہیں، ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اپنے انہی اعضائے جسمانی کے ساتھ
دنیا میں فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں. ہمارے زبان و ہاتھ سے لوگ تنگی میں ہیں، ہمارے اختیار و اقتدار کی وجہ سے لوگ اذیت میں ہیں. تو پھر اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن اللہ ذوالجلال والاکرام الیوم نختم علی وجوہہم زبانوں پہ مہریں لگا دے گا. ہاتھ بول کے انسان کے خلاف اس کے کرتوت بیان کریں گے، ٹانگیں اس کے خلاف گواہ ہوں گی، حتیٰ کہ چمڑا تک اس کے خلاف گواہی دے گا. زبان نہیں بول سکے گی، قوت گویائی چھین لی جائے گی، اور انسان کے تمام اعضاء اس دن بول بول کے اللہ کی بارگاہ میں انسان کے خلاف کھڑے ہوں گے. گزشتہ 2 خطبات میں نے عفو درگزر اور طبیعتوں میں نرمی اس عنوان پہ چند باتیں احباب کی خدمت میں گزارش کی ہیں. ہمارے معاشرتی بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب بے موقع زبان کا استعمال ہے. نہایت اہم موضوع پہ چند باتیں عرض کروں گا احباب کی توجہ کے ساتھ. زبان کا استعمال بس جو منہ میں آیا، جو ہم نے مناسب سمجھا وہ کہتے چلے گئے، یہ سوچے بغیر کہ یہ ایک ایک لفظ وزن کیا جائے گا، ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف تولا جائے گا. میں جو کہہ رہا ہوں معاشرے میں اس کے اثرات کیا ہیں، خود میرے ایمان و عمل کے لیے اس کے نتائج کیا ہیں، دنیا کے امن کے لیے یہ کتنا کارگر اور مؤثر ہے. کیا میرے کہنے سے کوئی خوش ہوا؟ کیا میرے بولنے سے ناراض 2 بھائی آپس میں قریب ہو گئے؟ کیا میرے لبوں کو حرکت دینے سے کسی تک کوئی خیر کی بات پہنچی؟ اگر یہ ہے تو تیرا بولنا تجھے مبارک ہو. اگر تیرے بولنے سے لوگوں کی عزتیں اچھلتی ہیں، ان کے صاف دامن پہ چھینٹے اڑائے جاتے ہیں بدنامیوں کے، توہین کی جاتی ہے کسی کی، اذیت میں مبتلا کیا جاتا ہے دوسرے کو، اور تیرا یہ بولنا تیرے لیے بھی ایمان و عمل کے اعتبار سے نقصان کا باعث ہے، بہت بہتر تھا کہ چپ رہتا. نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بیان کیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، جسے مرنے کا فکر ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا خوف ہے، اس کے لیے لازم ہے فلیقل خیرن، اچھی بات کہے، او لیصمت، یا خاموش رہے. تو نہیں بولے گا تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تیرے تبصرے کے بغیر بھی دنیا کا نظام چل رہا ہے. یہ جو تو کف اڑاتا ہے موقع بے موقع، علم ہے کہ نہیں؟ تجھے کسی بات کے متعلق کوئی خبر ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ پہ اپنا تجزیہ پیش کرنا لازم سمجھتا ہے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، بولنے سے پہلے دیکھ تیرے اس کلام میں خیر کتنی ہے. کیا لوگوں کے لیے کوئی اچھائی کی راہ اس سے واضح ہوتی ہے؟ کیا کسی تکلیف میں مبتلا آدمی کی تکلیف دور ہوتی ہے؟ کیا کسی کا بھلا اور
اس کے لیے منفعت کا کوئی سامان ہے؟ اور سب سے بڑھ کے قیامت کے دن جب یہ الفاظ تیرے نامہ اعمال میں تولے جائیں گے تو کیا تجھے اس کا فائدہ ہے؟ اور یہ بھی بڑی تعجب کی بات ہے، الفاظ بھی نامہ اعمال میں تولے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی ایک لفظ جو انسان منہ سے نکالتا ہے اسے لکھنے والے موجود ہیں، یہ لکھیں گے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں میزان لگے گا، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، یہ گواہ وہاں موجود ہوں گے، اور جو کچھ انہوں نے تیری سرگرمیاں مرتب کی ہوں گی اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، اور وہاں سے پیغام دیا جائے گا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، تو اس سے غافل تھا، تجھے آخرت کی فکر نہیں تھی، تو سمجھتا تھا جو کہتا جاؤں جو کرتا جاؤں، چونکہ اختیار میرے پاس ہے، چونکہ طاقت میرے پاس ہے، قوت گویائی میرے پاس ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، آج یہ سارے پردے ہم نے ہٹا دیے ہیں، پھر دیکھ فبصرک الیوم حدید، تب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پتھرا جائیں گی، انسان حیران ہوگا ایک لفظ میرا، وہ جو فلاں وقت میں نے راہ چلتے ہوئے کسی پہ کف اڑانے کے لیے کہہ دیا تھا، یہاں تو وہ بھی تولا جا رہا ہے اور اس کی پاداش میں مجھے پکڑا جا رہا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے، اور لمبی بات ہے، آخر میں فرمایا معاذ ان ساری چیزوں کا، جتنے تو نے سوال کیے ہیں سب کا خلاصہ بیان کروں؟ اللہ کے نبی فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، واللہ یقین ہے مجھے اصحاب مصطفیٰ کبھی اپنی زبانوں کو گالیوں سے آلودہ نہیں کرتے تھے، ان کی زبانیں تلواریں بن کے کسی کے دامن عزت کو تار تار نہیں کرتی تھی، وہ تیروں کی طرح دوسروں کو چرکے نہیں لگاتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا ہے، معاذ اپنی زبان روک کے رکھ۔ اللہ کے نبی یہ جو ہم کلام کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا محاصرہ ہوگا۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے گم پائے، جہنم میں انسانوں کی اکثریت بد زبانی کی وجہ سے چہروں کے بل گرائی جائے گی، والعیاذ باللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، واللہ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، خبریں آتی ہیں لمحہ بلمحہ نئی نئی، اور ہر خبر پہ کمنٹ کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، معلومات ہمارے پاس نہیں ہوتی، حقائق کا ہمیں علم نہیں ہوتا، کون کیا کر رہا ہے، میرے پاس میری سکرین نے، میرے نیٹ نے جو مجھے دکھایا میں نے اپنے فہم کے مطابق اس کے مطابق لکھ دیا۔ قیامت کے دن جب میزان لگے گا یہ سارے ہمارے لکھے ہوئے، ہمارے بولے ہوئے، ہمارے کہے ہوئے وہاں وزن کیے جائیں گے۔ آج میں درخواست کروں گا اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، ہمیں سوچنا چاہیے جب اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے اور یہ سب کچھ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف وزن کیا جائے گا، تو کیا یہ جو غلط جملے ہم بولتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کا جواز ہمارے پاس کچھ ہوگا؟ کتنے دل دکھتے ہیں، کتنوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں، کتنوں کا معیار
مجروح کیا جاتا ہے، کتنوں کے پندار کو ٹھیس پہنچتی ہے صرف ایک تبصرے سے۔ میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں، ایسے ہی ہماری عادت ہوتی ہے نا بلا مقصد سوالات کرنے کی۔ سناؤ بھائی کداں مسجد کا نظام ٹھیک؟ آپ کرتے نہیں ویسے، ایسے میں صرف مثال کر دیتا ہوں۔ او بس چھڈو جی، بس کی دسیے جی، بس انتظامیہ بھی ادا دی، مولوی بھی ادا۔ آپ نے اتنا ہی کہا ہے، کوئی لمبی بات نہیں کی، آپ نے اتنا ہی کہا ہے، اور غالباً سوال کرنے والا بھی یہی سننا چاہتا تھا۔ آپ نے کہہ دیا، اس سننے والے نے 10 جگہ پہ جا کے بات کی، فلاں ذمہ دار آدمی کہہ رہا تھا کہ ہمارے مسجد ادارے کا، ہمارے گھر کا، ہمارے کمپنی کا نظام ٹھیک نہیں چلتا۔ اچھا، وہ سننے والا آگے پھر شخصیات پہ تبصرہ کرے گا، ہاں وہ تو پہلے ہی ایسا تھا، اس کے متعلق تو میں بھی جانتا ہوں کہ ایسا تھا۔ برائی کا کتنا بڑا دروازہ کھلا ہے اس ایک غیر محتاط جملہ بولنے کی وجہ سے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، انی سمعتہ من رسول اللہ یقول عند انصرافہ من الصلاۃ، سیدنا مغیرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کے بعد سلام پھیرتے اور لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 3 مرتبہ یہ جملہ کہتے ہیں، اور آگے وَكَانَ يَنْهَا أَنْ قِيلَ وَقَالَ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت بات کرنے سے روکتے تھے۔ بات سمجھیے گا ذرا، بلا ضرورت بات کرنا، کسی بھی قسم کی، کسی کی شخصیت کے متعلق، کسی کے کام کے متعلق، بھائی جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ بگاڑ کا شکار ہے آپ اصلاح کی طاقت نہیں رکھتے، اگر وہ گر رہا ہے آپ اٹھا نہیں سکتے، محض چسکا لینے کے لیے کان ینہا ان قیل وقال، منع کرتے تھے بغیر ضرورت مت بولا کرو، وکثرت السوال، اور زیادہ سوالات نہ کیا کرو۔ لوگ شریعت کے متعلق زیادہ سوال کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کر دیتے تھے۔ سوال ہوتے ہیں نا، اچھا جی جرابوں پہ مسح کرنا جائز ہے؟ ہاں جی جائز ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ بھئی پانی ہاتھ کو لگا کے کر لیں، دائیں ہاتھ سے کرنا ہے کہ بائیں سے کرنا ہے؟ جس مرضی ہاتھ سے کر لیں۔ نہیں جی یہ تو کوئی گل نہ ہوئی، یہ میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، لطیفہ نہیں سنا رہا۔ بھئی کیا بات نہ ہوئی؟ نہیں سانو پورا تا دسو نا پھر کیویں کرنا۔ جتنا ضروری تھا شریعت نے بتا دیا، ہم نے آپ کو بتا دیا، اب اس سے آگے کیا کرنا ہے آپ نے؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بال کی کھال مت اتارا کرو، یہ عادت یہودیوں میں تھی۔ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کا قد کاٹ کیسا ہو، اس کی خوبیاں کیا ہو، پھر مصیبت میں دلدل میں دھستے چلے گئے۔ ینہا عن قیل وقال وکثرت السوال، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، بے مقصد مجلسیں بپا کرنا، خام خواہ تبصرہ کر رہے ہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں، کوئی اس کا مدعا مقصد اور ما حاصل نہیں، بس وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وَأَضَاعَتِ الْمَالِ، سچی بات ہے یہ جو بے مقصد مجلسیں ہوتی ہیں نا، ان میں مال بھی بڑا ضائع ہوتا ہے۔ سگریٹ چل رہا ہے، حکے والے کا تو نام نہیں لینا، بہت محترم نے، چائے
طے چل رہی ہے. ٹھیک ہے کھانا پینا, ابھی مولوی صاحب کھانا پینا بھی حرام ہے. بالکل کھانا پینا حرام نہیں ہے, لیکن آپ کر کیا رہے؟ کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جا رہا ہے؟ کیا دین کی بات ہو رہی؟ کیا کسی بھائی کی اصلاح ہو رہی ہے؟ غیبتیں ہو رہی ہیں, چگلیاں کھائی جا رہی ہیں, برائیاں کر رہے ہیں لوگوں کی. گناہ کی مجلس ہے, اس میں آپ کھا پی رہے ہیں. جس کھاتے میں یہ ساری مجلس جائے گی اسی کھاتے میں یہ کھانا پینا جائے گا. یہ بہت چھوٹی بات ہے جو دیندار اکثر کرتے ہیں. باقی بے دین کیا کچھ کر رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. سیدنا عقبہ بن عامر پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ, من نجات یا رسول اللہ, اللہ کے رسول دنیا میں بڑے فتنے ہیں, ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ قیامت کے دن کا حساب و کتاب بڑا شدید ہے, اس میں بقا کا رستہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. تینوں انسان کے رویے سے اور انسان کی زبان سے تعلق رکھتی. پہلی بات فرمایا امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو سنبھال کے رکھ. اللہ اکبر. کیا معنی ہے اس کا؟ اپنے آپ پہ اپنی زبان کو روک کے رکھ. کوئی غلطی کرتا ہے, اگر تو اس کی اصلاح کی طاقت رکھتا ہے تو ضرور جا کے اسے نصیحت کر. اگر اس کی غلطی چھپائے جانے کی وجہ سے معاشرے کو, انسانوں کو نقصان کا احتمال ہے تو لوگوں کو متنبہ کرنا ضروری ہے کہ بھئی یہ بندہ اس قبیل کا ہے, اس سے ذرا آگاہ رہنا. اگر کسی اچھا اس میں فائدہ ہے, آپ غلطی کرنے والے کو بات کریں گے تو اس کا فائدہ ہے. اگر کسی اس بندے کو جا کے آپ اس کی غلطی بتائیں گے کہ اگر اسے غلطی معلوم نہیں ہے تو وہ نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے, تو یہ اس کا فائدہ ہے. پیش نظر اس کی غلطی کا اشتہار لگانا نہیں ہے, فائدہ ہے, لوگوں کو نقصان سے بچانا ہے. اگر یہ کریں گے تو یہ تو کرنا چاہیے, لیکن یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ واللہ ہم سینکڑوں غلطیاں روزانہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں, ہم میں اتنی جرت نہیں ہوتی ہم جا کے اسے نصیحت کر سکیں. لیکن جب وہ چلا جائے گا تو اس کے پیچھے بیٹھ کے باتیں بہت بنائیں گے. جب وہ آیا تو ہم نے کھڑے ہو کے احترام دیا انہیں. وہ جب تک بیٹھا رہا ہم اس کی خوشامد کرتے رہے, چونکہ اختیار و اقتدار کا مالک تھا, ہمارے مفادات وابستہ تھے اس سے. چلا گیا, اب جب تک وہ دوبارہ نہیں پلٹے گا اس کی برائیاں چل رہی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شر الناس ذی الوجہین, لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جو کوئی آ جائے تو اس کے فضائل بیان کرتا ہے, چلا جائے تو اس کی برائیاں بیان کرتا ہے. اگر میرے پاس ہے تو میری تعریفیں اتنی کرے گا جس کے میں قابل نہیں, اور اگر مجھ سے جدا ہے تو میری برائیاں اتنی کرے گا جو میرے اندر ہے نہیں. ان من شر الناس, روح زمین کا بدترین آدمی ہے ذل وجہین, یاتی ہؤلاء بوجہہ وہؤلاء بوجہہ. اللہ اکبر. فرمایا امسک علیک لسانک, اپنی زبان روک کے رکھ. سوچ, بولنے سے پہلے سوچ اس کا تجھے کیا فائدہ ہے, جس کے متعلق تو کہہ رہا ہے اسے کیا فائدہ ہے. اور فائدے کا معیار دنیا نہیں ہے. کیا اس کی دنیا سنورتی ہے تیرے بولنے سے, اور کیا تیری آخرت بچتی ہے تیرے بولنے سے؟ صرف چند ٹکوں کی خاطر بندہ کسی کے متعلق کف اڑائے, کسی کی برائی کرے. وَلْيَسَعْكَ عَلَيْكَ بَيْتُكَ, اپنے گھروں میں رہا کرو. حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اور آخرت میں اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو, نجات چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, زبانیں بند رکھو,
اور گھروں میں رہو، زیادہ سوشل نہ ہو، بہت زیادہ ایکٹیویٹیز لوگوں کے ساتھ مکس ہونا اور بڑے ہلے گلے کرنا کرو گے تو شیطان بھٹکائے گا، کوئی تم پہ جملہ کسے گا، جواباً تم کہو گے، نتیجہ فتنوں کی صورت میں پیدا ہوگا۔ اپنی غلطیاں دیکھو، اپنی زبان دیکھو غلط استعمال تو نہیں ہو رہی۔ وَلْيَسَاكَ عَلَيْكَ بَيْتُكَ، زیادہ وقت چار دیواریوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھو، اپنے گھر میں بیٹھو، اپنی دکان میں بیٹھو، یہ بڑی بڑی گیدرنگز بلا ضرورت ان میں مت جایا کرو، فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، دیکھتے نہیں ہیں بس جی، وہ ایسے ہی مذاق مذاق میں فیر ہوا، ایک مارا گیا اور باقی 3 سارے اندر پڑے ہیں۔ کون تھے؟ دشمن تھے؟ نہیں جی نہیں، دوست تھے، بس ایسے ہی آؤٹن کے لیے نکلے، مذاق مذاق میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ اللہ اکبر، بات کوئی نہیں تھی، دوست بیٹھے ہوئے تھے، بس ایک پی ٹی آئی کا تھا، ایک نون لیگ کا تھا، تو باتیں شروع ہو گئی، ماشاءاللہ لڑائی ہو گئی اور ایک دوسرے کے سر پھٹ گئے اور اب سارے تھانے میں پڑے۔ وَلْيَسَعْكَ عَلَيْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھروں کو اختیار کرو، بچوں کو ٹائم دو، ماں کے دکھ سنو، باپ کے پاؤں دباؤ، اولاد کی تربیت کرو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اگر نجات چاہتے ہو، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، معاملات درست کرنا چاہتے ہو، تو اپنی غلطیاں یاد کر کر کے ان پہ رویا کرو، لوگوں کی غلطیوں کے اشتہار نہ لگایا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد لا يتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ، بندہ ایک کلمہ ایسا کہتا ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لا یلقی بہا بالا، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہہ دیا، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے جنت میں درجات بلند کر دیتا۔ دکان سے اٹھ کے آ رہا تھا، رستے میں جاننے والا تھا، چلاؤ یار نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اتنا ہی کہا، اسے احساس ہو گیا، وہ ساتھ چل کھڑا ہوا۔ اسے احساس نہیں ہے میں نے کیا کر دیا، کوئی اس کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی سوچ و فکر کا عمل نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا پر مبنی ایک جملہ کہا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے جنت میں درجات بلند کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي بِهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، ایسے راہ چلتے پھپتی کس دی، جملہ لڑخا دیا، ایک نے اٹھ کے کوئی کام کر دیا، دوسرے نے اسے ٹوک دیا بلا ضرورت، خام خواہ، پتا ہے کہ کام تو ہو گیا جو ہونا تھا، اسے تکلیف ہوئی، اسے کہنے والے نے کوئی پلاننگ نہیں کی، کوئی احساس نہیں ہے کہ میں نے کیا کر دیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہوی بہا فی جہنم، اللہ جہنم کے گہرے گڑھوں میں اسے پھینک دے۔ میرے عزیز بھائیوں، واللہ ہے یہ دنیا اتنی کثافت زدہ ہے نا، آج ہر بندہ تنگ ہے، ہر بندہ پریشان ہے، یہ ہمارے کرتوت ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار زبان کا، سب سے بڑا مسئلہ زبان کا ہے۔ بھئی جو ذمہ دار ہے اس کا مسئلہ، میرا مسئلہ نہیں۔ کوئی اگر کسی سے کوئی پوچھتا بھی ہے، بھئی مجھے نہیں پتا اس مسئلے کا، اللہ اکبر، واللہ ہے شریعت میں، یہ تو انتظامی مسئلہ نا، شریعت میں لوگ لب کشائی کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اس نے اپنے حساب سے مسئلہ چلا دیا،
پھر آخر میں جا کے کہتے مینوں ویسے ادا ہی آتا سی، باقی مولوی صاحب پوچھ لیں. یہ کہاں سے سنا ہے آپ نے؟ یہ فلاں نے بتایا تھا. پوچھنے والے کا بھی ماشاءاللہ معیار ہے کہ وہ فلاں سے جا کے پوچھتا ہے، اور بتانے والا اس سے آگے دلیر ہے. تجھے معلوم نہیں، تجھے شریعت کا علم نہیں، تو اس مسئلے کی حقیقت جانتا نہیں، تو کسی کے دونوں دنیا کے در پہ ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا جس بات کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت لگ. قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، روئے زمین پہ اللہ کی مخلوق میں محمد سید العلام صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے. شریعت ان پہ اترتی ہے، وہ زبان سے بولتے ہیں، قانون بنتے ہیں، وہ چلتے ہیں، دستور مرتب ہوتا ہے. اللہ آسمان سے قرآن اتارتے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. میرے محبوب، یہ جو نعمتیں جسم کے اعضاء کی صورت میں ہم نے تمہیں دی ہیں، قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال ہوں گے. وہ کام مت کرو جس کا علم نہیں ہے. شریعت میں وہ مت کہو جس کے بارے میں دلیل موجود نہیں. جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دیا. تیرے ایک غلط مسئلہ بتانے کے نتیجے میں اگر کسی کا عقیدہ بگڑ گیا، کسی کا عمل خراب ہو گیا، اور میرے بھائی وہ جب تک مرتا رہا، جب تک زندہ رہا، مرنے تک وہ تیرے غلط مسئلے کے مطابق عمل کرتا رہا. اس کا گناہ کس کے ذمہ ہے؟ ایک بندہ اگر ایک غلط جملے کی وجہ سے مسجد سے دور ہو گیا، اہل علم سے متنفر ہو گیا، دین سے بدزن ہو گیا، بتا میرے بھائی، تو نے ایک جملہ نہیں کہا، تو نے ایک خاندان کا اور ایک آنے والی پوری نسل کا بیڑا غرق کر دیا. ایک کلمہ یہوی بہا فی جہنم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے گہرے گڑھوں میں جاتا ہے بندہ ایک کلمے کی وجہ سے. اللہ اکبر. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من ابغضکم الی وابعدکم منی یوم القیامہ، دنیا میں میرے نزدیک سب سے برے اور قیامت کے دن مجھ سے جو سب سے زیادہ دور ہوں گے. اللہ اکبر. کیا فرق پڑتا ہے دور ہوں گے کہ قریب ہوں گے؟ ہاں، فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے. جانتے ہو نا، رات کی تاریکی ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے. ایک خادم، وہ جنت کے حریص، وہ رسول اللہ کی صحبت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے، اپنے ایمان کا معیار بڑھانے والے، گھر والوں میں اداس ہوتے، بیوی بچوں میں بیٹھ کے دنیا کی محبت میں مگن ہوتے، ایمان کا گراف نیچے آتا تو دوڑتے اللہ کے نبی کی خدمت میں. رسول اللہ کو دیکھیں گے تو حالت ایمان بہتر ہوگی، فوراً آگے بڑھے، حضرت میں وضو کرواتا ہوں، میں تو اسی انتظار میں تھا. اللہ اکبر. اچھا وضو ہو گیا، ربیہ کہو کیا چاہتے ہو؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. فرمایا دنیا میں میرے نزدیک سب سے برا اور قیامت کے دن سب سے دور وہ ہوگا السرسارون، بلا مقصد بولنے والے. مسئلہ پوچھتے ہیں نا بھائی، میں کہانی سنتا رہتا ہوں پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سوال کیا ہے. انہوں کہتے سوال تو کوئی نہیں، میں ویسے ہی میں کہا چلو گل کر. بھائی 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مسئلے پوچھنے ہیں، آپ ویسے ہی گل کر. میرا تو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ترجمہ ہے سرسارون کا. فرمایا دنیا میں سب سے برے میرے نزدیک اور قیامت کے دن سب سے دور
الثرثارون، بلا مقصد بولنے والے، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، نہ سیکھنا مقصود ہے نہ سکھانا مقصود ہے، بس محض یاوہ گوئی ہے، بولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والمتشدقون، معمولی معمولی باتوں پر چنگاڑنے والے، ایک دوسرے پہ تبرہ کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ عدم برداشت کا مظاہرہ کرنے والے، ناپسندیدہ آوازیں بلند کرنے والے۔ والمتفیہقون، ڈکٹیٹر، آمرانہ مزاج کے، جب بھی بات کریں گے سننے والا سمجھے گا مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، حکم پہنچاتے تھے، لیکن جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے سختی کے ساتھ کسی بات کا پابند نہیں کیا، اور ڈنڈے کے ساتھ نہیں کرواتے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پہ صلح ہو گئی ہے، کفار مکہ سے صلح ہوگی، معاہدہ لکھ لیا گیا، یہیں سے واپس جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے، عمرہ کریں گے، بیت اللہ کی زیارت سے فیض یاب ہوں گے۔ لیکن اب کی بار دل شکستہ ہیں ساتھی، بڑے چاؤ سے، بڑے شوق سے اللہ کے گھر کے طواف کی نیت لے کے نکلے تھے، قربانیاں ساتھ تھیں۔ اب یہاں ایگریمنٹ ہو گیا ہے، صلح ہو گئی ہے، مانا ہے، انکار نہیں کیا، لیکن دل غمزدہ ہے۔ فرمایا قربانیاں کر دو، بال منڈوا لو، یہیں سے واپس جائیں گے۔ کوئی اٹھا ہی نہیں، حکم ہے نا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیمے میں تشریف لے گئے، ماں جی سے فرماتے ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، میں نے قوم سے کہا ہے، قوم مانی نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ جائیں نا، ان کے سامنے جا کے اپنا جانور ذبح کر دیں۔ نہیں سمجھے بات۔ والمتفیہقون، یہ جو ہر کام ڈنڈے سے کروانے کے عادی ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ دیر نہیں چلتے، اور ان کے ڈنڈے کے نتیجے میں معاشرے سیدھے نہیں ہوتے۔ ہم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف تاریخ میں پڑھا، بادی النظر میں یوں لگتا ہے کہ بڑے سخت تھے، اور میرے بھائی وہ سخت تھے ڈسپلن میں، اور ڈسپلن قائم کیسے کیا؟ میں ذمہ دار ہوں اس بھوکے بچوں کے بلبلاتے ہوئے بچوں کی سسکیوں کا جواب قیامت کے دن مجھ سے مانگا جائے گا، لہٰذا اناج کی بوری عمر کے کندھوں پہ رکھو۔ ڈسپلن یوں قائم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے باہر، جانور لٹایا، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دیا، ایک بندہ پیچھے نہیں رہا، سب نے کر دیا۔ یاد رکھو، صفتیں یاد رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں مجھ سے سب سے زیادہ مجھے برے لگتے ہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ دور مجھ سے ہوں گے کون؟ بلا مقصد بولنے والے، سخت کلامی کرنے والے، اور آمرانہ انداز رکھنے والے۔ میری عادت ہی یہ ہے، کوئی حیثیت نہیں تیری عادت کی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی، من یضمن لی ما بین رجلیہ وما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو شرمگاہ کی اور زبان کی ضمانت مجھے دیتا ہے، ان کا استعمال ناجائز نہیں ہوگا، اللہ کی حدود کو تجاوز نہیں کرے گا، کسی کی عزتیں نہیں اچھلیں گی، معاشرے میں بے حیائی نہیں پھیلائے گا۔ فرمایا میں اسے قیامت کے دن اللہ سے جنت لے کے دوں گا۔
اور واللہ یہ اتنا بڑا مسئلہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم دنیا جہان کی ساری عظمتیں ابو بکر کے جوتے پہ قربان کی جا سکتی، یوں زبان ہاتھ سے پکڑی ہوئی ہے اور جھنجھوڑ رہے ہیں اپنی زبان کو۔ عمر نے دیکھا، ماہ یا ابا بکر ان قد غفر اللہ لک، ابو بکر اللہ آپ کو معاف کرے، اس کا کیا قصور ہے؟ فرمایا ان ھذا اوردنی الموارد، یہی وہ زبان کا ٹکڑا ہے جس کی وجہ سے زمین پہ فتنے جنم لیتے ہیں، انسان ذلیل ہوتا ہے اور معاشروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ابو بکر نے زندگی میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہا ہوگا جو فتنہ و فساد کا باعث بنے، انسانوں کو سمجھایا ہے میں ابو بکر رسول اللہ کا سفر و حضر کا ساتھی، صبح و شام کا رفیق، اگر میں اپنی زبان کے استعمال پہ اتنا زیادہ کانشیس اور حساس ہوں تو تمہیں کتنا ہونا چاہیے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں، اللہ کے لیے سیدھی رہنا، اتق اللہ فینا فإنما نحن بک، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہماری بقا تیری بقا کے ساتھ ہے، ان استقمت استقمنا، اگر تو درست رہی تو ہم درست رہیں گے، وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ أَعْوَجَجْنَا، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بگڑ جائیں گے۔ لڑائیاں ہوتی ہیں، پٹائیاں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، جائیں تحقیقات کر لیں، پیچھے جا کے سبب تلاش کریں، غیر محتاط گفتگو۔ اللہ بولنے کا سلیقہ اللہ نے بہت سو کو دیا ہے، دنیا ساری بولتی ہے، لیکن درست بولنے کا ملکہ اللہ نے کسی کسی کو دیا ہے۔ بھائی یہ نعمت دی ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ آپ اسے چلاتے ہی جائیں۔ سارے اعضائے جسمانی منت کرتے ہیں زبان کی، ان استقمت استقمنا، تیرے سیدھا رہنے کے ساتھ ہمارے سیدھا رہنے کا انحصار ہے، اگر تو بگڑ گئی تو لوگ جوتے مار مار کے ہماری شکل بگاڑ دیں گے۔ ہر بات کا جواب دینا، ہر غلط کا غلطی کے ساتھ جواب دینا، ادفع بالحسنۃ السیئہ، اچھائی لے کے آؤ، اس نے غلط کہا ہے تم اس کے جواب اچھائی سے دو، پھر وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ فرماتے ہیں کسی نے برا کہا ہے، غلط جملہ بولا ہے، زیادتی کی ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اس کا ازالہ کر اچھائی کے ساتھ۔ اچھا بھائی گالی کا جواب اچھائی سے ہوتا ہے؟ گالی کا جواب اچھائی سے ہوتا ہے؟ بیٹھ جا اس کے پاس، اچھا یار تو نے گالیاں تو دے ہی لی ہیں، اب مسئلہ بتا یار، مجھے تو پتہ نہیں تو میرے ساتھ ناراض کیوں ہے، کیا کرے گا؟ اس کے آگے کیا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے کأنہ ولی حمیم، وہ تیرا ایسے دوست بن جائے گا کہ جس سے بڑھ کے تیرا کوئی دوست ہوتا نہیں، احسان مند بھی ہوگا تیرا، فرق صرف اس کے استعمال کا ہے، کیسے استعمال کرتا ہے۔ جیسے اس نے کیا تو جواب ویسے ہی دیتا۔ دو چیزیں میرے بھائیوں، اولاً اس کا استعمال محدود ہونا چاہیے، وہاں استعمال کریں جہاں شریعت تجھے حق دیتی ہے،
جہاں استعمال ضروری ہے، ضروری بھی ہو، فائدہ مند بھی ہو، اپنے لیے بھی، سننے والے کے لیے بھی۔ اور اگر کوئی تمہارے خلاف استعمال کرتا ہے، بس اوقات خلاف نہیں ہوتا، یہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ آتا ہے وہ کسی کے حق یا خلاف نہیں ہوتا، ہم ایسے خام خواہ، وہ ہمارے متعلق ہی نہیں۔ کوئی دین کا مسئلہ آ گیا، ہم اس نے اپنا کمٹ کیا اور آگے شیئر کر دیا، کوئی سیاسی مسئلہ آ گیا اس پہ تبصرہ کر دیا۔ دنیا جہان کا سارا مسئلہ، ہر گند میڈیا پہ ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، اور ہر گند پہ اپنا حصہ ڈالنا ہم لازم سمجھتے ہیں۔ آخری حدیث سنیے، سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، حدثنی بامر، اللہ کے نبی کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں میں اسے اختیار کر لوں اور میرے معاملات سنور جائیں۔ بڑا اہم مسئلہ جسے کبھی چھوڑوں نہ، اور ایک مسئلہ جسے کبھی اختیار نہ کروں۔ فرمایا قل ربی اللہ، توحید کا سبق دیا ہے، اللہ کو اپنا رب مانو، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے، دشمنیاں ہوں، عداوتیں ہوں، دوستیاں ہوں، اللہ ذو الجلال والاکرام کو رب مانو، پھر توحید سے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی ایسا مسئلہ جس سے ہمیشہ بچ کے رہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ بلسان نفسہ ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان پکڑی، فرمایا ہاذا، یہ ہے، اس سے بچ کے رہنا ہمیشہ، اس کا اچھا استعمال نہ ہو، نہ یہ اپنی فائدہ مند ہے نہ دوسرے کی فائدہ مند ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال میں آپ موسم سے زیادہ ٹھنڈے ہو گئے، اتنی تاخیر سے آتے ہیں، اتنے لیٹ ہو کے آتے ہیں، ماشاءاللہ جلدی آیا کریں، ٹائم سے آئیں گے، بات پوری سنیں گے، زیادہ وقت مسجد میں بیٹھیں گے، سیکھنے کو زیادہ ملے گا، اور ٹائم سے اگر آ گئے تو انشاءاللہ وہ جو آسمان سے رحمت نازل ہوتی ہے، جتنا زیادہ وقت بیٹھیں گے اتنی ہی اللہ کی رحمت کا زیادہ حصہ ہمیں ملے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبده ورسولہ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔